امریکہ کا جنگ بندی کے دوران ایران پر حملہ۔ سینٹکام کے مطابق جنوبی ایران میں امریکی فوج نے اپنے دفاع کے لیے حملے کیے۔ ترجمان امریکی فوج نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، امریکی فورسز نے میزائل لانچنگ سائٹ سمیت متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔ بارودی سرنگیں لگانے کی کوشش کرنے والی ایرانی کشتیوں پر بھی حملہ کیا۔ امریکی فوج جاری جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفاع کرے گی۔ اس سے قبل ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی لڑاکا طیاروں نے جزیرہ لارک کے جنوب میں متعدد ایرانی جہازوں پر حملے کیے، جس میں پاسداران انقلاب کے 3 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ ایران افزودہ یورینیم تلف کر یا امریکہ کے حوالے کرے۔ امریکی صدر نے ایران کو 2 آپشنز بتا دیں۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، بہتر ہوگا کہ ایران کے ساتھ رابطے اور ہم آہنگی کے ساتھ یورینیم کو موقع پر ہی تباہ کیا جائے، یا پھر کسی قابل قبول مقام پر تباہی عمل میں لائی جائے جس کی نگرانی اٹامک انرجی کمیشن یا اس کے مساوی ادارہ کرے گا۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، ڈیل بہت عظیم ہوگی یا پھر نہیں ہوگی۔ اگر جنگ ہوئی تو پہلے سے کہیں زیادہ بڑی اور طاقتور ہوگی۔ جنگ کے دوسرے ہفتے امریکہ نے مذاکرات کی درخواست کی۔ ایران کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد ایران پہلے سے بالکل مختلف ہے۔ واشنگٹن کو اعتماد سازی کے لیے ایران کی 5 شرائط ماننا ہوں گی۔ 5 اقدامات میں تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ اور امریکی بحری ناکہ بندی اٹھانا شامل۔ ایرانی انتظامات کے تحت شہری بحری جہازوں کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینا ہوگی۔ ابراہیم عزیزی نے کہا، 30 سے 60 دنوں کے لیے تیل کی پابندیاں معطل کرنا اور ایران کے منجمد فنڈز جاری کرنا بھی مطالبات میں شامل ہے۔ امریکی اقدامات تک معاہدہ نامی چیز کا کوئی مطلب نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مسلم حکمرانوں پر ابراہیم ایکارڈ میں شمولیت پر زور۔ سعودی عرب، قطر، مصر، اردن اور ترکی سمیت تمام مسلمان ممالک سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں دستخط کا آغاز سعودی عرب اور قطر سے ہونا چاہیے۔ ممکن ہے 1-2 ممالک کے پاس ابراہیمی معاہدے میں شامل نہ ہونے کی کوئی وجہ ہو، اسے قبول کیا جائے گا۔ ایران بھی اگر ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو یہ اعزاز ہوگا۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط کر دیے۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال نہ کرنے کا اعلان۔ CNN کے مطابق اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات کا انحصار مستقل فلسطینی ریاست کے حل پر ہے۔ مسئلہ فلسطین پر سعودی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ منشیات فروش انمول عرف پنکی کیس میں پولیس کی غفلت یا معاملہ کچھ اور؟ جیل حکام نے ملزمہ پر مقدمات کی تعداد 21 سے بڑھا کر 23 کر دی۔ ملزمہ کے خلاف جمع کروائی گئی رپورٹ میں غلطیاں۔ بغدادی تھانے اور گارڈن تھانے میں درج مقدمات کا اندراج 2 دفعہ کیا گیا۔ ادھر ملزمہ کو سٹی کورٹ میں ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی درخواست آ گئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ویمن جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کر لیا۔ استفسار کیا کہ عدالت میں ٹرائل شروع نہیں ہوا، درخواست کی ضرورت کیوں پڑی، وضاحت کی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں امریکہ سفارتی طور پر مفلوج ہونے لگا۔ رائٹرز کے مطابق ٹرمپ کی دھمکیاں، ٹیرف کے نفاذ اور سخت پالیسیاں دنیا میں واشنگٹن کے کردار کو بدل رہی ہیں۔ یورپ سمیت اتحادی ممالک امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اصول دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں امریکہ کے 195 سفارتی عہدوں میں سے آدھے سفیر کے عہدے خالی ہیں۔ چین کے شہر چونگ چنگ میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ طوفان اور مٹی کے تودے گرنے سے 11 افراد ہلاک اور 9 لاپتہ ہو گئے۔ سیلاب نے کئی رہائشی علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ چینی حکام کے مطابق لاپتہ افراد کی تلاش، پھنسے شہریوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ امن معاہدے کے اکثر نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی تصدیق۔ نیوز بریفنگ میں کہا، امریکہ اور ایران کے درمیان واحد ثالث پاکستان ہے۔
ابھی ابتدائی فریم ورک طے ہوا ہے، ہماری توجہ صرف جنگ کے خاتمے پر ہے۔ فی الحال جوہری پروگرام پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ممکنہ معاہدے میں آبنہ ہارمز کے انتظام کی خاص تفصیلات نہیں۔ آبنہ ہارمز کے انتظام ساحلی ممالک کا حق ہے، خدمات کی فراہمی کی فیس لینے کو ٹال نہیں کہنا چاہیے۔ آبنہ ہارمز سے گزرنے والوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالباف اور وزیر خارجہ باسر اکچی کا قطر کا دورہ۔ وفد کی قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم سے ملاقات، خطے کے امن اور آبنائے ہارمز کے معاملے پر تبادلہ خیال۔ وفد میں شامل ایرانی مرکزی بینک کے گورنر نے منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی پر زور دیا۔ ادھر عمان کے وزیر خارجہ کا قطر کے وزیر اعظم سے رابطہ، علاقائی صورتحال پر مشاورت ہوئی۔ فریقین کا مشترکہ نقطۂ نظر کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ ایران انتہائی افزودہ یورینیم چین منتقل کرنے کا خواہاں ہے۔ العربیہ کا بڑا دعویٰ رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کے لیے چین سے مضبوط ضمانتیں مانگ لیں۔ تہران مستقبل کی امریکی وعدہ خلافیوں کے سدباب کے لیے چین کو ضامن بنانا چاہتا ہے۔ چین کی ضمانتیں ملنے کے بعد ہی امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ آگے بڑھ سکے گا۔ لبیک اللہم لبیک۔ منا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد۔ عازمین حج نے منا میں ڈیرے ڈال لیے۔ صبح نماز فجر کے بعد عازمین وقوف عرفہ کے لیے عرفات روانہ ہوں گے، جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام شیخ علی الحذیفی مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیں گے۔ خطبہ حج سننے کے بعد حجاج کرام ظہر عصر کی نماز قصر ادا کریں گے۔ مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں گے۔ رات مزدلفہ میں ہی کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ عرب محکمہ موسمیات کے مطابق مینا اور عرفات میں موسم شدید گرم۔ آج یوم عرفہ پر درجہ حرارت 45 ڈگری تک رہنے کا امکان۔ دنیا بھر سے 20 لاکھ کے قریب مسلمان حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عازمین کی سہولت کے لیے جدید ترین انتظامات، سخت گرمی سے بچاؤ کے لیے بڑے بڑے سائبان، پانی کی پھوار اور ٹھنڈی ٹائلز نصب، مقدس مقامات اور گزرگاہوں پر CCTVs لگائے گئے ہیں۔ عازمین کی سیکیورٹی اور نظم و نسق کے لیے کنٹرول سینٹر سے نگرانی بھی جاری۔ عازمین کے لیے جدید طبی سہولیات کا بھی انتظام، ساتھ ہی روبوٹک سرجریز اور ورچوئل ہیلتھ کلینک کی سہولت موجود۔ ڈرونز کے ذریعے ادویات کی ترسیل، سمارٹ واچز سے عازمین کے BP اور شوگر لیول کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ حج کے دوران خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو وائرل۔ ایک عازم حج کا شدید دھوپ میں نماز ادا کرنے والے سیکیورٹی اہلکار کے لیے شفقت کا اظہار۔ عازم سیکیورٹی اہلکار کو سورج کی تپش سے بچانے کے لیے چھتری تھام کر کھڑا رہا۔ منظر کو خدمت، احترام اور انسانیت کی عظیم مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر خوب سراہا جا رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ان تک صرف قاصدوں کے ذریعے رسائی ہوتی ہے۔ سپریم لیڈر تک رسائی نہ ہونے سے خود ایرانی حکام کو رابطوں میں مشکلات ہیں۔ اعلیٰ ترین ایرانی حکام بھی سپریم لیڈر کے اصل مقام سے مکمل طور پر لاعلم ہیں۔ رابطوں میں تاخیر امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے میں بڑی رکاوٹ ہے۔